بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے، صفحہ نمبر 166، پیج 166، اور معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ کی دوسری آیت، سورۃ البقرہ نمبر 2 سورت ہے، اور اس کی 27ویں آیت یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین، کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ اول سے پارہ تیسرا رکوع 8، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ ناظرین، قرآن کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو لکھا گیا ہے وہی چیز، بغیر کسی فل اسٹاپ یا کامہ لگائے گئے، جو کچھ جیسا ہے لکھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویلاگ میں ہم نے قرآن کی آیات تلاوت کی، اب اس کی تفسیر اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر بھی اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں، واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر ہو، خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی، حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، خواہ کچھ ہی ہو، تو وہ یہ یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، چاہے کچھ ہی ہو جائے، وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو، یعنی موسٹلی زیادہ لوگوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہتوں کو، یعنی بہت زیادہ کو، اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو، مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کو، جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، یعنی عہد ازل، جس میں سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا۔ اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں، خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں، یا وہ جو اس کے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں، اور عام اہل اسلام کے درمیان ہیں، اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ کفر و شرک خود بھی فساد ہے، اور دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہے، وہ بھی اس فساد میں شامل ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں پورے خسارہ میں پڑنے والے کہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے، کیونکہ حاسد کی دنیوی زندگی بھی ہمیشہ تلخ ہی رہتی ہے۔ آج کا دوسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ویلاگ نمبر 3 میں رابطہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔